نہ ہو یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال۔ اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں۔ اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے۔ بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا، اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتہ دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا، توڑو رشتہ داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ۔ تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے فرسٹ سٹیج میں ہی چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں یہ بھی؟ قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا۔ میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا۔ کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں، ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال، پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا۔ دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا۔ اس کے بعد اعمال کا سوچا جائیں گا۔
تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، قبر میں بھی آئیں گا۔